السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگ و دوستو، زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اللہ نے بنائی ہے، اور زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ زندگی کا مقصد زندگی بنانے والا متعین کر رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو. ایک مختصر سی زندگی دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھیجتے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اس دنیا میں بہت سے مواقع، بہت سی اپرچونٹیز اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں. اس میں ایک موقع ہے رمضان کا موقع. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. زندگی میں بہت سے موقع آتے ہیں، انسان اس موقع کو فائدہ اٹھا لے، اس موقع سے نفع اٹھا لے تو آگے اس کا کام بن جائے. اگر ان مواقع کو غفلت کے ساتھ گزارے اور ان مواقع کی قدر نہ کرے تو پھر انسان افسوس کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے. قرآن پاک میں قیامت کے بہت سے نام ہیں، قیامت کے دن کے بہت سے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، ایک نام ہے قرآن پاک قیامت کا یوم التغابن. تغابن کہتے ہیں دھوکہ کھانے کا دن. آدمی اس دن دھوکہ کھائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کل الناس یغدو، ہر آدمی صبح کرتا ہے، اور جب صبح کرتا ہے تو ایک تاجر سے، بزنس مین سے مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے پاس اس کی صحت، اس کی جوانی اور اس کی زندگی، یہ اس کا سرمایہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ ہیں اس سرمایے کو صحیح جگہ لگا کر نفع اٹھاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں وہ زندگی کو، صحت کو، نعمتوں کو غلط جگہ لگا کر نقصان اٹھاتے ہیں. اور وہ نقصان جو کھلے گا اس دنیا میں نہیں کھلے گا، کیونکہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر چیز کو چھپایا ہے. اور یہ کب کھلے گا؟ جب قیامت پہ بندہ کھڑا ہوگا، اس موقع پر وہ نقصان کھلے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوم، پوری ایک سورت ہے 28ویں پارے میں، اس سورت کا نام ہے سورۃ التغابن. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، یہ بھی ایک نام ہے. ایک نام ہے قرآن پاک میں قیامت کا یوم التناہ، پکارنے کا دن. چیخ و پکار کر کے ادھر سے پکار رہے ہیں، ادھر سے پکار رہے ہیں، ادھر سے پکار رہے ہیں، ادھر سے پکار رہے ہیں. ایک منظر قرآن پاک میں مستقل ایک سورت ہے سورۃ الاعراف، اس میں یہ چیخ و پکار کا بھی تذکرہ ہے. ونادى أصحاب النار
اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. وہ جہنمی پکاریں گے اپنے جاننے والے جو جنت پہ پہنچ چکے ہیں، بڑی پیاس لگی ہے، ہمیں کچھ پانی پہنچا دو، ہمیں کچھ پانی دے دو. ادھر سے ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. یہ جنت والے جہنمیوں کو کہہ رہے ہیں، پکار کر کہہ رہے ہیں، ہم نے دنیا میں اللہ کے وعدوں کو سنا، ان وعدوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بنائی، ہم نے وہ وعدوں کے مطابق یہاں نعمتیں ہم نے حاصل کر لی. اب یہ بتاؤ تمہارے پاس کیا چیز ہے جو تمہیں ملی ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ نافرمانیوں پر ایسی ایسی سزائیں ہیں. هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. کیا تم جہنمیوں سے کہہ رہے یہ اللہ کے وعدے نافرمانیوں پر جو ہوا کرتے تھے کیا تمہیں وہ ملے؟ قالوا نعم. وہاں سے وہ چیخ کے کہیں گے نعم ہاں. فأذن مؤذن بینہم. ایک فرشتہ پکار کر زور سے کہے گا اللعنۃ اللہ علی الکاذبین. دنیا کی زندگی میں جھٹلا رہے تھے، اللہ کی لعنت کو دور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہت سے نام ہیں، بہت سی اس کی تفصیل ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات. سورہ حدید میں پورا رکوع ایک منظر ہے. ایمان والے پکارے، ایمان والے جا رہے ہیں ایمان کی روشنی میں، اعمال کی روشنی میں، اور پیچھے سے منافق پکاریں گے انظرونا نقتبس من نورکم. تھوڑی دیر رک جاؤ، ہم تمہاری روشنی سے اپنے آپ کو چلانا چاہتے ہیں. تو وہاں سے وہ کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. کہیں اور نور ڈھونڈ لو، روشنی ڈھونڈ لو. بات چیت ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو پکار پکار کر بات کر رہے ہیں. تو بحث یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں آخرت کے قیامت کے ناموں میں ایک نام بڑا زبردست ہے، وہ ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. نبی جی آپ ڈرائیے. انذرہم، انذر کہتے ہیں خبردار کیجیے تاکہ جاگ جائیں، جاگ لیں، غفلت میں نہ رہے، جاگ لیں. انذرہم کس چیز سے؟ یوم الحسرہ، ایک دن آنے والا ہے افسوس کریں گے، حسرت کا دن ہوگا، افسوس کا دن ہوگا. کاش میں یہ اپرچونٹی مس کر دیا، میں یہ موقع مس کر دیا. ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے افسوس کرے گا. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک افسوس وہ ہے جو بے ایمان کریں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کاش آج ہم مسلمان ہوتے تو کیسا ہوتا. ایک وہ ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے ایمان دے کر اس سے کر حفاظت. لیکن ایک افسوس یہ بھی ہوگا کہ اللہ کے قرب کے اونچے اونچے مقامات کو دیکھ کر دوسرے نیچے والے کریں گے کاش وہ وقت ہم نے مس کیا، وہ وقت ہم نے ضائع کیا، وہ اپرچونٹی ہم نے مس کر دی، وہ ہم نے کتنے اچھا موقع تھا ہم نے وہ ضائع کر دیا. اسی کو کہتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ یوم الحسرہ، افسوس کا دن. ہاں ہے نا، سورہ مومنون کا آخری جو رکوع ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی وہاں کی بات کو نقل فرمایا. کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا رہے دنیا میں، ذرا بتاؤ کتنا رہے دنیا میں. سیدنا نوح علیہ السلام نبیوں میں سب سے بڑے وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عمر پائی ہے. 950 سال تو ان کی صرف تبلیغ کی دعوت تھی، 1000 سے زیادہ ان کی عمر تھی. موت کا وقت آیا تو جب موت کا وقت آیا تو فرشتہ ان سے سوال کرتا ہے اللہ نے آپ کو 1000 برس 1000 سال سے زیادہ زندگی دی، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسے پایا؟ ایک آدمی کو ابھی تو جگہ کہاں ہے، ابھی صرف دنیا کی عمر بڑی ہے، ہماری عمریں کم ہو رہی ہیں. دنیا کی عمر بڑھتی جا رہی ہے، ہماری عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں. ہوتے ہوتے اتنی کم ہو گئی کہ ہماری عمریں 60 70 80 کے درمیان ہی. 70 سے بہت کم لوگ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں. یہ ہمارا ہے. سیدنا نوح علیہ السلام جن کو 1000 سال ملے، ان سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ 1000 سال کی زندگی آپ کو کیسے کیا محسوس کر رہے ہیں؟
تو حضرت علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. حضرت نے فرمایا مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک گھر کسی نے بنایا ہے، اس گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا. یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت، یہ ریالٹی ہے، یہ ہے دنیا کی. اللہ ہمیں سمجھا دے. وہاں قرآن سورہ مومنون میں یہی بات ہے، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. کاش تم جان لیتے کتنا دنیا میں ٹھہرتے تو آج افسوس نہ کرتے. تو حقیقت کو سمجھنے کا جو موقع ہے آج ہے. آج اگر کوئی حقیقت کو نہیں سمجھا تو کل جو ہے نا قیامت کے دن وہ افسوس کرے گا، حسرت کرے گا، ندامت کرے گا. اس لیے فرمایا وَأَنذِرْهُمْ. نبی جی آپ جو ہے نا آپ اپنی امت کو، اپنی قوم کو جو ہے آپ جگائیے، اس بات سے جگائیے کہ یوم الحسرہ، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ افسوس کا نام ہی ٹائپ دیکھیے نا، یوم الحسرہ. وہ دن ایسا دن ہے کہ افسوس کا دن، حسرت کا دن، ندامت کا دن، پشیمانی کا دن. کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا. اور یہ کیوں افسوس کرتا ہے انسان؟ اس کا اصل مرض اللہ نے بتایا اگلے ہی جملے میں، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ. بات مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی غافل تھا، وہ آدمی کو پتہ ہی نہیں تھا آج جمعہ ہے. اچھا ٹھیک ہے جمعہ ہے نا، جو آدمی جانتا ہے جمعہ ہے تو پھر اس جمعہ سے کچھ وصول کرے گا. اس جمعہ میں سورہ کہف پڑھنا، اس جمعہ میں درود شریف پڑھنا. جو آدمی جانے گا نہیں جمعہ ہے ٹھیک ہے نارمل ڈے ہے، تو ایسے کتنے جمعہ زندگی میں آئے چلے گئے. تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس بات کا احساس ہمیں نصیب فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے آپ امت کو متوجہ کر کے ایک خطبہ ارشاد فرماتے تھے، بیان کرتے تھے. لیکن جاگو، سوچو بھی کہ اب آگے کیا آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ غافل ہے، زندگی ایک موقع آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں نے ابھی بخاری شریف کی آپ کے سامنے پڑھی. سبحان اللہ. اذا دخل رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے، جب مہینہ داخل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھیں، فتحت ابواب الجنہ، فتحت ابواب الرحمہ، فتحت ابواب السماء. رحمت کے دروازے اللہ کھول دیتے، آسمانوں کے دروازے اللہ کھول دیتے، جنت کے دروازے اللہ کھول دیتے. جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. جنت کے دروازے کھولنا کتنی بڑی اکرام ہے، اعزاز ہے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. اللہ تعالیٰ سوال قائم کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ہم سے، برا عمل کرنے والا، اچھا عمل کرنے والا دونوں برابر ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد نبیوں کا ذکر ہے. دیکھو یہ انبیاء علیہ السلام، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت ایوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی زندگیاں دیکھو. اور یہ پوری زندگی بتا کر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ھذا ذکر. ایک نصیحت ہے آپ کے لیے، ایک نصیحت ہے آپ کے لیے. ان للمتقین، اللہ تعالیٰ فرمائے جنت میں ہم نے کیا بنائی ہے؟ ایسی جنت لحسن مآب، جس کا ٹھکانہ بہترین ٹھکانہ ہے. مفتحۃ لہم الابواب، جن کے لیے دروازے کھولے جائیں گے. اکرام ہے نا. ایک آدمی گھر میں مہمان آئے، ہم مہمان کو بلائیں، باہر 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کھڑا ہے، ناک کر رہا ہے، کیا سمجھے گا؟ بھئی ہمیں بلائے تھے اس وقت پر اور ہمیں دروازہ بھی نہیں کھول. مہمان کے آنے سے پہلے دروازہ کھلا ہوا ہو اور مہمان آ رہا ہے تو خوشی ہوتی. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اکرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے پہلے دروازوں کو کھول رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للجنۃ 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے. یہ دروازے تو بے شمار ہیں، دروازے تو بے شمار ہیں، لیکن اسپیشل دروازے، خاص دروازے وہ کتنے ہیں؟ 8. ایک روایت میں ہے کہ دروازہ مدینے سے لے کر عدن تک، یمن تک، اتنا بڑا ایک دروازہ. محل جتنا بڑا دروازے بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں. محل بڑا ہو دروازے چھوٹے ہوں تو اچھا لگتا ہے. ظاہر سی بات ہے جنت ہے اور جنت کے دروازے ہیں. اللہ نے کتنے بنائے جنت کے دروازے؟ 8 دروازے. اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ جہنم کے دروازے 7 ہیں.
لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم. جہنم کے 7 ہیں، جنت کے 8 ہیں. محدثین یہاں فرماتے ہیں بڑی بہترین بات، یہاں اس میں ترغیب ہے. 2 چیزیں ہیں. ایک، اللہ کی رحمت یہاں پر بتا رہے اللہ ہمیشہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اسی لیے میں نے 8 دروازے بنائے جنت کے اور جہنم کے کم بنائے. اور اس میں اس بات کی دعوت ہے کہ دیکھو میں اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ زیادہ لوگوں کا کروں گا بمقابلہ جہنم کے. ورنہ برابر 8 دروازے جنت کے 8 دروازے جہنم کے ہو جاتے. 7 ہیں، حطمہ، لظا، سعیر، سقط، حاویہ، جہنم، یہ 7 ہیں. 7 دروازے ان کے نام ہیں. اور جنت کے بھی 8 دروازے ان کے نام ہیں، جس میں ایک نام ہے باب الصلاح، باب الصدقہ، باب الجہاد، باب الصلاح. رمضان غور کریے، حدیث ہم پڑھیں، ایک اندر سے آدمی کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں. اور وہ دروازوں کے نام کیا ہیں؟ ایک دروازہ باب الصلاح کھل رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ اشارہ ہے اس بات کا کہ اپنی عبادتوں کو بڑھاؤ، اپنی نمازوں کو بڑھاؤ. نمازیں تمہاری بڑھنی چاہیے. بہترین اسپیشل پیکج ہے، ایئر لائن پیکج آتے ہیں، آدمی چھوڑتا نہیں وہ پیکجز. اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے خاص پیکج ہے. ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر، ایک نفل کا ثواب جو ہے ایک فرض کے برابر. اور ظاہر سی بات ہے میں فرائض کا اہتمام کروں، تراویح کا اہتمام کروں، تہجد کا اہتمام کروں، ہے نا، یہ سارے اعمال، تو کیا ہوگا؟ باب الصلاح. یہ آدمی میں آپ کو اس دروازے سے جانا چاہیے. والسابقون السابقون والسابقون، جو دنیا میں یہاں نیکی میں سبقت کرنے والے ہیں، السابقون، وہاں اللہ تعالیٰ درجات میں ان کو آگے بڑھانے والا ہے. وہ بڑھتے جائیں گے. کہاں تک بڑھتے جائیں گے؟ سب سے اعلیٰ مقام ہے اولئک المقربون، اللہ ان کو اپنا قرب عطا کر دیں گے. یہ ہے مہینہ باب الصلاح. باب الجہاد، جہاد کا دروازہ. اللہ کے دین کی محنت کرنے والے، اللہ کے دین کی جد و جہد کرنے والے، اپنی جان سے، اپنے مال سے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، خرید لیا اللہ نے ہماری جان اور مال کو. کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے. آدمی جب اس جان اور مال کو اللہ کے دین کی محنت کے لیے لگاتا ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ باب الجہاد. یہ مہینہ ہے سخاوت کا. ایک دروازہ ہے باب الصدقہ. اس مہینے میں اشارہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو بڑھائیں، اپنی محنت کو بڑھائیں اور اپنے صدقات کو بڑھائیں. صدقہ بڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باب الصدقہ کی طرف بلائیں گے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس اعمال ہیں، اعمال میں ایک خاص اسپیشل نمازوں کا ہے. کسی کے پاس اعمال ہیں، اس کے ساتھ ایک خاص عمل ہے، ان کا مزاج ہے صدقے کا، سخاوت کا. ہم کو بلائیں گے، آپ باب الصدقہ سے آپ تشریف لائیے، آپ باب الصلاح سے آئیے. ایک دروازہ ہے باب الریان، ہر عمل کی مناسبت سے دروازہ ہے. یعنی صلاح باب الصلاح، صدقہ باب الصدقہ، جہاد باب الجہاد، صوم باب الصوم. نہیں، باب الصوم نہیں ہے. باب الصوم کوئی دروازہ نہیں ہے. یہاں بدل گیا دروازے کا نام. کون سا دروازہ ہے آپ بتائیں؟ باب الریان. ریان، پتہ ریان کسے کہتے ہیں؟ عطش کہتے ہیں پیاس کو. عطشان کہتے ہیں بہت زبردست پیاس. افطاری کے وقت لگتی ہے زبردست، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، بالکل آدمی جو ہے نا پیاس، زبردست قسم کی پیاس لگتی ہے. عطشان، اسی کے وزن پہ ریان. یہ نہیں فرمایا اس کے لیے کہ ہم باب الصوم، نہیں، اس کو تو وہاں سے ہم لا يدخلہ الا الصائمون، وہ دروازے سے سوائے روزے دار کی کوئی نہیں داخل ہوگا. اور ریان کسے کہتے ہیں؟ سیرابی، تر و تازگی، سرسبز و شادابی. یعنی آدمی پانی پینے کے بعد کیسے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر. روزے کے افطاری کے وقت پانی پیتا ہے، ساری رگیں اندر تر ہو جاتی ہیں، ایک اندر سے آدمی جو ہے نا تر و تازگی محسوس کرتا ہے. اور پتہ ہے اصل تر و تازگی کیا ہے؟ سب سے بڑی تر و تازگی یہ ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ.
سب سے بڑی تر و تازگی یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے گا. اللہ اپنا دین، اسی لیے حدیث میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ. یہ مہینہ ہے باب التوبہ مفتوح، کھلا ہوا ہے. باب التوبہ، خوب توبہ کریں، یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. توبہ کریں اللہ سے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، معصوم ہونے کے باوجود آپ یہ فرماتے ہیں واللہ میں 100 مرتبہ روزانہ دن میں توبہ کرتا ہوں. میں خود سوچوں اپنے آپ کو کہ میں کتنی مرتبہ زبان سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں. باب الذکر، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں جنت کے ایک دروازے کا نام ہے، وہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ. اور باب الذکر، ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، دعاؤں کا اہتمام. باب الذکر، باب الذکر، یہ جنت کے دروازے ہیں. باب بر الوالدین، ایک مستقل، ہمارے والدین ہمارے جنت کے دروازے ہیں. میرے والد میرے لیے جنت کا دروازہ ہے. الوالد اوسط ابواب الجنہ، آپ نے فرمایا تمہارے ابا تمہارے جنت کے دروازوں میں درمیانی دروازہ ہے. توڑنا مت، کھولنا. نافرمانی کرو گے تو ٹوٹ جائے گا وہ دروازہ، جاؤ گے کہاں سے؟ کھول کے جانا. کھولنے کے لیے کیا ہے؟ ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں. ایک شخص آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے یا رسول اللہ. آپ نے ان سے گناہ پوچھا، آپ نے فرمایا والدہ ہیں آپ کی والدہ ہیں؟ کہنے لگے نہیں ہے، خالہ ہے. فرمایا جاؤ جا کے سچے دل سے توبہ کرو، اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا. جا رہے تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں پوچھا کہ ماں ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لیے کہ ماں کی خدمت سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رمضان کا موقع ہے، خطبے کے لیے کھڑے ہو رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ممبر پر قدم رکھتے ہیں آمین، دوسرے ممبر پر قدم رکھتے ہیں آمین، تیسرے ممبر پر قدم رکھتے ہیں آمین. صحابہ بیان کے بعد پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل تشریف لائے تھے. انہوں نے کہا بہت بڑی ہلاکت ہے، بدنصیبی ہے، محرومی ہے، شقاوت ہے اس آدمی کے لیے رمضان جس کو ملا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرا. بہت بڑی ہلاکت، تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ماں باپ کو ان کی بڑھاپے میں پایا اور اپنے لیے مغفرت نہ کرا. بہت بڑی تباہی، بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر صلاۃ نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہم سب کو اس موقع کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے بخاری شریف کی وہ حدیث پڑھی، یہ وہ مہینہ ہے اللہ اس میں اکرام فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے کھول رہے. کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعمال ہیں، ان اعمال کے ذریعے سے بندہ جو ہے کوشش کرے. یہ وہ مہینہ ہے کہ میری نماز، نوافل میں میری تلاوت اور ذکر، میرا دین کی خدمت، میرا توبہ، میرے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، میری سخاوت، یہ وہ دروازوں کے نام ہیں. یہ بات فرما رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جو ہر دروازے سے اس کو بلایا جائے، آپ ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے، ادھر سے آئیے؟ تو فرمایا ابو بکر ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو. اللہ اپنے رحم سے کرم سے ہمیں بھی شامل فرمائے. ہمیں بھی. میں 3 عمل بیان کر کے اپنی بات ختم کروں. 3 عمل. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأسبغ الوضوء، کسی نے وضو کیا اور وضو کو اچھی طرح کرے. اسباغ کہتے ہیں پانی کو انٹینشنلی پہنچانا. ہم وضو عام طور پر کرتے ہیں، وضو پانی گیا تو الحمدللہ، نہیں گیا تو پھر ٹھیک ہے اللہ معاف کرے. ایسا نہیں ہے. اسباغ کے معنی ہے پانی کو اپنے ارادے سے پہنچانا برابر. اسباغ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت. ثم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صرف یہ کلمہ دیکھیے کتنا برکت والا یہ کلمہ ہے. وضو اچھی طرح کر کر یہ کلمہ پڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتحت له ابواب الجنة الثمانية، 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. 8. ایک اور حدیث ہے
من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح من الجنت حق والنار حق. یہ کلمہ یہ پڑھ لے اگر کوئی، یہ جملہ اگر کوئی پڑھ لے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے. ایک عورتوں کے لیے خوشخبری کی بات بتا. ايما امرأة صلت خمسها صامت شهرها وأطاعت بعلها وحصنت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة. کیا عزت اور اکرام دیکھیں اللہ کا. ایک خاتون ہے 4 کام کر لے، 5 وقت کی نماز، کتنا آسان دین پیش کیا. دیکھیے 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھ لے، قضا چھوٹ جاتے ہیں قضا بھی کرنا ہے، اور اپنی حیا کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کر لے. 4 کام کوئی عورت کرتی ہے، قیامت کے دن اس خاتون کو یہ اعزاز دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنہ. یہ 8 دروازے، باب الصلاۃ، باب الجہاد، یہ سب ہیں جس سے آپ کو چاہے آپ جا سکتے ہیں. اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے.